یہ لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے. یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ساتھی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید. ان کے درمیان جھگڑا ہوا. اس جھگڑے میں نا حضرت خالد بن ولید نے جذباتی ہو کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مثل بھی اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کے ایک مد آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتا. یہ حدیث اسی انداز سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3673 ذکر فرمائی. اس کے ساتھ کوئی تفصیلی واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں کیا. اب مرزا جہلمی اس پر ایک بہتان علماء پر, محدثین پر لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ علماء اس حدیث میں خیانت کرتے ہیں. جی اس حدیث کو پورا بیان نہیں کرتے, پوری حدیث بیان کریں. پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکالیں. اسی طرح سے نے کہا ہے گالیاں نکالیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو کہا کہ اے خالد, تم اگر احد پہاڑ کی مثل سونا بھی خیرات کرو اللہ کی راہ میں تو میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف کے ایک مد یا آدھے مد تک نہیں پہنچا تھا. یہ پوری حدیث یہ ہے. یہ علماء خیانت کرتے, پوری حدیث بیان نہیں کرتے. اب دیکھیں کہ تحقیق اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو صحابہ نے بیان کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں کی حدیثیں موجود ہیں. اب جہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا تعلق ہے تو حضرت ابو ہریرہ اس قصے کو بیان نہیں کرتے. اس واقعے کو سرے سے حضرت ابو ہریرہ بیان ہی نہیں کرتے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریق صحیح بخاری میں 3673 ذکر کیا ہے اس میں بھی بالکل سرے سے قصہ موجود نہیں ہے, واقعہ موجود نہیں ہے. صرف ایک طریق صحیح مسلم کا, اس کی آگے میں انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا کہ وہ کون راوی ہے جو اس میں اس قصے کا اضافہ کرتا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ اگر اس واقعے کو ساتھ ذکر نہ کرنا خیانت ہے تو پھر نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ بھی خائن ہوں گے الیاذ باللہ تعالیٰ. امام بخاری بھی خائن ٹھہریں گے کیونکہ امام بخاری نے اس قصے کو ذکر نہیں کیا. اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو طرق اس کے متعدد بیان کیے ہیں اس میں ایک مرکزی راوی ہیں امام سلیمان بن مہران العامش. امام عامش کے 6-7 شاگردوں نے ان سے اس حدیث کو, اس روایت کو بیان کیا ہے. ان شاگردوں میں سے صرف اور صرف ایک شاگرد ایسے ہیں جو اس واقعے کو, اس قصے کو بیان کرتے ہیں جو کہ جریر ہیں. اب دیکھیں صحیح بخاری میں جہاں امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا تو نیچے لکھ دیا کہ تابعہ جریر و عبداللہ ابن داود و ابو معاویہ و محادر عن العامش. جس طرح شعبہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں 3673, امام بخاری کہتے ہیں کہ جریر نے مطابقت کی ہے, عبداللہ بن داود نے, ابو معاویہ نے, محادر نے عامش سے بیان کرنے میں امام شعبہ کی مطابقت کی ہے. لیکن اس میں اضافی جو جملے ہیں اور اضافی جو قصہ اور واقعہ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے وہ صرف اور صرف بیان کیا ہے جریر نے. یہ صحیح مسلم ہے. اور صحیح مسلم میں جہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے 6488, اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ ولیس فی حدیث شعبہ ووکیع ذکر عبد الرحمن بن عوف و خالد بن الولید, کہ شعبہ کی حدیث میں اور وکیع کی حدیث میں عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا واقعہ اور قصہ مذکور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ شعبہ بھی خائن, امام وکیع بھی خائن, اور ابو معاویہ جو امام شعبہ کے عامش کے شاگرد ہیں وہ بھی خائن. یہ سارے کے سارے واقعہ نہ بیان کرنے والے خائن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس واقعے کو, قصے کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ عامش سے شعبہ اور شعبہ کے ساتھ دیگر جتنے اور امام عامش کے شاگرد ہیں جو قصے کو بیان نہیں کرتے وہ جریر کی بنسبت زیادہ اثبت ہیں.
وہ ایک جماعت ہے راویوں کی جو عام سے یہ قصہ بیان نہیں کرتے، صرف اور صرف قصہ بیان کر رہا ہے تو جریر کر رہا ہے۔ اور یہ اصول محدثین کی کتابوں میں لکھا ہے، اسماء و رجال کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیں۔ امام ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب میں یہ ذکر مذکور ہے کہ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ عام سے ابو معاویہ بیان کریں اور جریر بیان کریں تو جریر کی بنسبت ابو معاویہ وہ عام سے اثبت ہیں، زیادہ ثابت، یعنی ان کی حدیثیں زیادہ پکی ہوتی ہیں۔ تو جو پکے راوی ہیں عام سے بیان کرنے والے، وہ اس قصے کو بیان نہیں کرتے۔ تو جن محدثین اور راویوں نے قصہ بیان نہیں کیا وہ سارے خائن ہیں۔ حالانکہ ایک ٹیکنیکل وجہ ہے، ایک جو حدیث کے اصول کی وجہ ہے کہ بعض محدثین نے اور بعض راویوں نے اس قصے کو ساتھ ذکر نہیں کیا، اور امام بخاری نے اس کو 3673 نمبر حدیث کے تحت ذکر نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں علماء خائن ہیں جی، خیانت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر اس قصے کو ساتھ بیان نہ کرنا خیانت ہے اور یہ آدھی حدیث ہے، پوری حدیث نہیں ہے، تو مرزا صاحب پھر آپ بڑے سب سے خائن ہیں، کیونکہ یہ قصہ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ حدیث کی کتابوں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اس سے آگے بھی قصہ موجود ہے۔ اور وہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 13 لے کے آئے، اور یہ المعجم الصغیر ہے امام طبرانی کی، اس میں حدیث نمبر 707 لے کے آئے، اور یہ مجمع الزوائد ہے امام حیثمی کی، اس میں حدیث نمبر 15878 امام حیثمی لے کے آئے، جلد 9 کے صفحہ نمبر 581 پر۔ اور وہ حدیث طبرانی کبیر، طبرانی صغیر اور مصنف بزار کے حوالے سے امام حیثمی نے ذکر کی اور وہ واقعہ پورا بیان کیا، اور لکھا ہے کہ رواہ الطبرانی فی الصغیر والکبیر باختصار والبزار بنحوہ ورجال الطبرانی ثقات، کہ اس کو طبرانی صغیر، کبیر اور مصنف بزار میں ذکر کیا گیا ہے، اور طبرانی کے جو رجال ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا خالد لا توزی رجلا من اہل بدر، اے خالد اہل بدر میں سے ایک شخص کو تو اذیت نہ دے، اس کے خلاف نہ کوئی بات کر۔ فلو انفقت مثل احد ذهبا لم تدرک عملہ، کہ اگر تو احد پہاڑ کی مثل بھی سونا خیرات کرے تو اس کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شکایت کی تو سرکار نے حضرت خالد بن ولید کی تعریف فرمائی، ان کی نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی، تو حضرت خالد بن ولید بول اٹھے، حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ یقعون فیّا فاردوا علیہم، حضور انہوں نے پہلے میرے اوپر یہ واقع ہوئے۔ اب مرزا تو یہی کہے گا کہ انہوں نے پہلے مجھے گالیاں دی، اس نے وہ بیان بھی یہی کیا ہے کہ خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، تو اب اس کا کیا ترجمہ کرو گے کہ نعوذ باللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پہلے گالیاں دی تھی، بس رنجش ہوئی، کوئی سخت کلامی ہوگی آپس میں، تو کہا کہ یہ پہلے مجھ پر واقع ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت خالد بن ولید کی منقبت بیان کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا لا توزو خالدن، اے عبد الرحمن خالد کو ایذا نہ دو، فإنہ سیف من سیوف اللہ صبہ اللہ علی الکفار، کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے خالد کو یہ بنایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، اور اللہ نے خالد کو کفار پر ڈال دیا ہے، یعنی کفار پر مسلط کر دیا ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کی۔ اگر صرف قصہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کا ذکر نہ کرنا خیانت ہے، تو آگے خالد بن ولید کی منقبت نہ بیان کرنا خیانت نہیں ہے؟ تم بتاؤ کہیں یہ بیان کی تم نے؟ بالکل نہیں بیان کی۔ مرزا نے اس حصے کو چھوڑا، تو جو صرف قصے کا ذکر نہ کرے وہ خائن ہے، تو جو اگلی منقبت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی منقبت ہے وہ بیان نہ کرے، وہ کیا خائن نہیں ہے؟ تو تم اس سے بڑے خائن ہو۔ تو یہ اصل میں روایات کا اختلاف ہے، جو روایت جو محدث اپنے طور پر زیادہ جو نا وہ زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی جب اس چیز کو بیان کرتے ہیں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن